اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو دفاع سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس حوالے سے جو سلسلہ وار ہماری جو گفتگو تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جاری و ساری ہے، تو آج بھی میں اسی سلسلہ میں ایک بڑا اہم گوشہ جو ہے پاک بی بی کے حوالے سے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں جو معروف حدیث مبارکہ ہے تاجدار کائنات کی، فاطمہ تو بدعۃ منی یا فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ تو شجنۃ منی یا فاطمہ تو بدعۃ منی، اس حوالے سے ایک بڑی خاص بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس حدیث پہ اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، یعنی فاطمہ تو بدعۃ منی و مدغۃ منی، اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کا جو معنی ہے، اس کا اطلاق کیا بنتا ہے، اس حوالے سے میں گفتگو آلریڈی پہلے کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ آج اس حدیث کے ذیل میں جو ہمارے محدثین ہیں، جو ہمارے مفسرین ہیں اہل سنت کے 1300-1400 سال کے، وہ اس ذیل میں کیا کہتے ہیں، یعنی اس حدیث کے ذیل میں وہ کیا فرماتے ہیں اور اس کے سے کیا استدلال کر کے پاک بی بی کے حوالے سے جو آپ کی افضلیت ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، یا جو آپ بدعۃ الرسول ہے، اس حوالے سے پھر ان کی کیا آراء ہے، یہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ بالکل مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے، نالج جو ہے، وہ آپ تک کنوے کر سکوں، ڈیلیور کر سکوں، اس لیے میں اپنی سپیڈ بھی بڑھانے لگا ہوں۔ پہلی جو میں اسی حدیث کے ذیل میں آراء آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ علامہ آلوسی کی کرنا چاہتا ہوں، یعنی صاحب روح المعانی، بڑی اعلیٰ تفسیر ہے آپ کی، آپ کا بہت بڑا قد کاٹ ہے اہل سنت میں۔ جب علامہ آلوسی کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے جو اہل علم و دانش ہیں اپنی گردن جھکا لیتے ہیں۔ اس میں جو عبداللہ ابن عباس سے حدیث لے کے ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خواتین جو ہیں بڑی افضل اور اعلیٰ ہیں، جن میں حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور فاطمہ بنت محمد ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس کے ذیل میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، علامہ آلوسی کی روح المعانی ہے، اس کا صفحہ نمبر 155، 156، 157، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اس کے ذیل میں علامہ آلوسی فرما رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے نیچے فرماتے ہیں کہ ان فاطمۃ البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات من حیث انها بدعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو فاطمہ الزہرا بتول ہے وہ کائنات کی ساری عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جو پہلے چلی گئی ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، اور جو پاک بی بی کے بعد آئیں گی قیامت تک خواتین، ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے بے شمار گوشے ہیں، بے شمار اس کی جہتیں ہیں، اس کے رخ ہیں، اس کی ڈائمینشن ہے، کہ جس میں ایک سب سے بڑا جو پاک بی بی کا گوشہ ہے عظمت کا، افضلیت کا، رفعت کا، آپ کی طہارت کا، آپ کی نفاست کا، وہ یہ ہے کہ آپ بدعۃ الرسول ہے، آقا علیہ السلام کے جسم پاک کا ٹکڑا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بل ومن حیثیات اخرى ایضا ولا یؤکر علی ذلك الاخبار السابقۃ لجواز ان یراد بها افضلیت غیرها علیہا۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو پاک بی بی کی جو افضلیت ہے، آپ کی جو عظمت ہے کہ آقا علیہ السلام کا بدعۃ الرسول ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دیگر بھی ایسی جہتیں موجود ہیں پاک بی بی کی افضلیت کے لیے، کہ جو پہلی خواتین ہیں 3، اس سے پہلے جو ان کے مناقب، جو ان کے فضائل جو بیان ہو چکے ہیں، وہ جو سابقہ اخبار ہیں، ان سے بھی کوئی اس طرح کی دلیل نہیں آتی کہ جو پاک بی بی کی کلی فضیلت ہے اس کو رد کر سکے۔ آپ جو ہیں، آپ کلیتاً ایبسلیوٹلی جو پہلی گزر گئی خواتین ان سے بھی افضل ہیں، اور جو قیامت تک آنے والی ہیں ان سے بھی افضل ہیں، اور بے شمار ہر جہت سے، ہر پہلو سے، ہر ڈائمینشن سے پاک بی بی فاطمہ الزہرا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور آگے جو بیان کیا ہے علامہ آلوسی نے، خدا کی قسم میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ آپ فرماتی اذل بدعیت من روح الوجود و سید کل موجود،
وہ کہتے ہیں کہ پاک بی بی کی عظمت کے لیے، افضلیت کے لیے اور عفت کے لیے، نفاست و طہارت کے لیے یہ مقام اور مرتبہ، یہ شان، یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آپ اس ہستی کا بدعہ ہیں، اس ہستی کے جسم کا ٹکڑا ہیں جو کائنات کی روح ہیں. ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ السلام کے بارے فرما رہے ہیں جو روح الوجود ہیں، جو کائنات کی روح ہیں، جو کچھ کائنات میں ہے، جتنی بھی کائنات اس کی روح تاجدار کائنات ہیں. اور فرماتے ہیں وہ سید کل موجود ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ جن و انس ہے، ملائکہ، انسان ہے، سب کے سید تاجدار کائنات ہے، سردار ہیں. یعنی اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ہستی کا آپ بدعہ ہیں، ٹکڑا ہیں. تو یہ فضیلت ہی کائنات کی ایسی فضیلت اور افضلیت ہے کہ یہی پاک بی بی کی عظمت کے لیے، کلی فضیلت کے لیے یہی فضیلت اور یہی جو آپ کی شان ہے یہ کافی ہے. اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، علامہ لوسی نے حد کر دی، فرمایا لا اراہا تقابل بشیء وعین الثریا من ید المتناول. کہتے ہیں جب یہ پاک بی بی کی شان، آپ کی یہ عظمت، آپ کی یہ رفعت، آپ کی یہ فضیلت، آپ کی یہ جو افضلیت ہے، اب اس افضلیت کے بعد، اس شان کے بعد، اس مقام کے بعد، اس قدر و منزلت کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کسی اور شخصیت، کسی اور ذات کے ساتھ کمپیریزن کرنا، مقابلہ کرنا، اس سے بڑی تو جہالت ہی کوئی نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو اوج ثریا ہے، جو ثریا کا اتنا بلند پہاڑ ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کسی شے، یا ایک بندہ مٹھی میں مٹی لے لے، یعنی مٹھی بھر مٹی کو لے کر ثریا پہاڑ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرے، اس کا مقابلہ کرے، تو اس سے بڑی تو جہالت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی تو مضحکہ خیز بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اوج ثریا کا مقابلہ ایک مٹھی بھر مٹی سے کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ علامہ علوسی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بات ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا وہ اوج ثریا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کرو گے، مقابلہ کرو گے تو تم جاہل ہو، اس لیے کہ ان کے بالمقابل جو مقابلے کے لیے تم اگر کوئی لے کے آؤ گے شخصیت تو وہ اس کے اہل ہے ہی نہیں سکتی. اور مثال دے رہے ہیں کہاں اوج ثریا اور کہاں مٹھی بھر مٹی. سبحان اللہ. اگلی میں جو آراء دینا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ دینا چاہتا ہوں امام نووی. امام نووی اپنی شرح صحیح مسلم میں اس کو لے کے آئے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 1-2 اور اس کی جلد نمبر ہے 16. امام نووی کیا کہہ رہے ہیں اسی حدیث کے ذیل میں؟ اوپر حدیث دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے. اور یہ حدیث بیان کر کے نیچے جو امام نووی اس کی شرح میں جو جملے لائے ہیں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. امام نووی فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث تحریم اذاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکل حال وعلی کل وجہ وان تولد ذلک الاذاء مما کان اصلہ مباحا. ہائے 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 ہائے. امام نووی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کی جو حرمت ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، چاہے وہ ایذاء، اذیت کسی چیز سے ہو یا اصلاً وہ مباح کیوں نہ ہو. ہائے 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 ہائے، یہ بات سمجھیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کی جو حرمت بیان ہو رہی ہے، بے شک وہ کسی چیز سے کیوں نہ، بالکل وہ مباح کیوں نہ ہو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت جو ہے وہ رسول اللہ کو اذیت ہے. اور فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ کوئی مباح کام کیوں نہ ہو، جائز کام بھی کیوں نہ ہو، اس میں بھی فاطمہ الزہرا کو اذیت دینا وہ رسول اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے. جو لوگ کہتے ہیں اجتہادی خطا، یہ جو اجتہادی خطا ہے جو پاک بی بی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی اجتہادی خطا جو ہوتی ہے وہ دیگر کے لیے تو جائز ہے، لیکن یہ چونکہ نفوس قدسیہ ہیں ان کے لیے اجتہادی خطا کا لفظ بھی بولنا یہ بھی گستاخی اور بے ادبی شمار کی جاتی ہے. تو بے شک یہ مباح ہے،
امام نووی کہتے ہیں یہ مباح بھی کیوں نہ ہو، کوئی ویلڈ بھی کیوں نہ ہو، جائز بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی فاطمہ الزہرا کو اذیت دینا، ان کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا اور ہلکے جملے استعمال کرنا، یہ رسول اللہ کو اذیت ہے، اور رسول اللہ کو اذیت وہ خدا کو اذیت ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ تھے امام نووی۔ میں علامہ عینی کی بھی دیتا ہوں، علامہ عینی نے بھی یہی جملے ارشاد فرمایا، اور اس کی عمدۃ القاری ہے اور جلد نمبر 15 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 1013 اور صفحہ نمبر 40 ہے عمدۃ القاری، اور وہ بھی یہی حدیث فاطمہ تو بدعۃ منی، ٹھیک ہے۔ علامہ عینی اس حدیث کو بیان کر کے نیچے وہ بھی یہی جملے ارشاد فرما رہے ہیں، سیم وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث تحریم اذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الاذاء مما كان اصله مباحا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت بیان ہو رہی ہے اذیت کے حوالے سے، جو فاطمہ الزہرا کو مباح عمل کیوں نہ ہو، کوئی ویلڈ کوئی جائز عمل کیوں نہ ہو، اس سے فاطمہ الزہرا کو کوئی اذیت دے گا تو وہ ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ کو اذیت دے گا۔ اور فرماتے ہیں کسی بھی حال میں، ہائے 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 ہائے، یعنی پاک بی بی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو فاطمہ الزہرا کی گستاخی کرتا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، براہ راست رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اور بندہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پھر اس پر اللہ رب العزت اپنا غضب نازل کرتے ہیں۔ پھر میں اگلی جو آراء دینا چاہتا ہوں وہ دینا چاہتا ہوں ملا علی قاری کی۔ ملا علی قاری جو ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں اپنی مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 11 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 290۔ ملا علی قاری میں یہ حدیث کو بیان کیا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ حدیث بیان کر کے میں صرف مفسرین کی آراء آپ کو بتا رہا ہوں، آگے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث تحریم اذاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الاذى مما كان اصله مباحا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے، بے شک وہ جو اذیت ہے کسی ایسی چیز سے کے ذریعے کیوں نہ دی جائے جو اصل میں مباح ہو، وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو امام نووی نے کہا تھا، جو علامہ عینی نے کہا تھا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ من خواص سے ہی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ چیز شامل ہے کہ بے شک کوئی ویلڈ کوئی جائز ہی عمل کیوں نہ ہو، جائز ہی چیز نہ ہو، جس طرح آج کل ملا ملوانوں نے رولا ڈالا ہو، وہ اجتہادی خطا کا جو رولا ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مباح بات بھی ہو اس سے بھی فاطمہ الزہرا کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت ہے۔ اور کسی نے آپ کو اہل سنت کا مسلک بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، پڑھایا نہیں، پہنچایا نہیں، کنوے نہیں کیا، تم خود کو بڑے علم کا سمندر کہتے ہو، خود کو شیخ الاسلام کہتے ہو، کنز العلماء کہتے ہو، تو یہ میں اہل سنت کے جو محدثین جو مفسرین ہیں، جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی آراء بتا رہا ہوں۔ کدھر چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں اگر مباح عمل سے بھی، مباح چیز سے بھی فاطمہ الزہرا کو اذیت دینا حرام ہے، کیونکہ ان کی اذیت، چونکہ وہ بدعت رسول ہے، رسول اللہ کی اذیت ہے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یہ ملا علی قاری تھے۔ اگلا میں جو آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ امام عسقلانی کا ہے، جس کو فتح الباری جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 340 میں لیا ہے۔ امام عبدالرؤف المناوی نے فیض القدیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440 ہے۔ امام عسقلانی بھی اس حدیث کو روایت کرتے فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضب اغضبنی، اور نیچے لکھتے وہ فی الحدیث تحریم اذا من یتعظی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتعظیہ لأن اذى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاقا قلیلہ و کثیرہ وقد جزم بانہ یؤذیہ ما یؤذی فاطمہ سلام اللہ علیہا فکل من وقع منہ فی حق فاطمہ سلام اللہ علیہا شیء فتعذت بہ فہو یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی اس شخص کی جو آقا علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی آقا علیہ السلام کو اذیت دینا، یہ آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچانا، یہ
بال اتفاق حرام عمل ہے، خواہ وہ اذیت قلیل ہو تھوڑی یا کثیر ہو یا زیادہ ہو۔ آپ قطعی طور پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے، لہذا ہر وہ شخص جس کی طرف سے سیدہ کائنات کے حق میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، ان کو ایذا پہنچتی ہے، گویا وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں امام عسقلانی، جو پاک بی بی کو اذیت دیتا ہے یا گستاخی کرتا ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے، رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ جو فاطمہ الزہرا کو کہہ رہا ہے خطاب پہ، معاذ اللہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ جو پاک بی بی کے لیے ہلکے جملے استعمال کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام عسقلانی کہہ رہے ہیں فتح الباری میں جلد 9 صفحہ نمبر 330، وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے لیے ہلکے جملے استعمال کر رہا ہے۔ اور آگے کمال کر دی، فرمایا من تعاطا ذالک بالعقوبۃ فی الدنیا والعذاب الآخرۃ اشد، اور جو شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بی بی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا ہی شدید ترین عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لو جب بی بی کے گستاخ اور بے ادب میں ان پر لعنتیں برس رہی ہیں کہ نہیں، یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ اور آگے پھر امام قسطلانی کا میں اب آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، ان کی راہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام قسطلانی اس کو وہ ارشاد الساری میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 130 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 3714۔ امام قسطلانی بھی یہ حدیث کو بیان کر کے فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ حدیث بیان کر کے نیچے وہ فرماتے ہیں، اپنی راہ دیتے ہیں امام قسطلانی، وہ فرماتے ہیں فَفِيهِ تَحْرِيمُ إِذَائِهِ بِكُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَإِن تَوَلَّدَ الْإِذَاءُ مِمَّا أَصْلُهُ مُبَاحٌ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ۔ ہائے 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 ہائے، امام قسطلانی بھی فرماتے ہیں یہ حدیث جو حضور فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرتا ہے مجھ کو ناراض کرتا ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اذیت ملتی ہے فاطمہ الزہرا کی اذیت سے، لہذا اس میں اذیت کی حرمت کا بیان ہے۔ بے شک وہ چیز کسی بھی چیز سے پیدا ہو جو اصلا مباح میں ہو، کسی بھی حال میں، کسی بھی وجہ میں، جو بی بی کو اذیت دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، براہ راست رسول اللہ کو اذیت اور رسول اللہ کی گستاخی ہے، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ایک خصلت ہے۔ میں زیادہ اس پر وقت لگانا نہیں چاہتا۔ اب میں آپ کو امام عبدالرؤف المناوی اور وہ آگے امام سہیلی کا فرمان وہ کوٹ کر رہے ہیں فیض القدیر میں، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 425۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، وہ حدیث بیان کر کے فاطمہ تو بدعۃ منی، آپ فرماتے ہیں استدل بہ السہیلی علی ان من سبھا کفر لانہ یغضبہ وانہا افضل من الشیخین۔ ہائے 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 ہائے، امام عبدالرؤف المناوی امام سہیلی کا یہ تجزیہ پیش کرتے کہ آپ نے استدلال کیا کہ فاطمہ کو برا بلا کہنا، یہ سب کا جو معنی ہوتا ہے صرف گالی گلوچ نہیں ہوتا، برا بلا بھی کہنا ہوتا ہے، گستاخی، بے ادبی، ہلکا جملہ استعمال کرنا اتنی بڑی شخصیت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے آقا علیہ السلام غضبناک ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ جو سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا نا وہ میرا بدعہ ہے، اس وجہ سے ہم آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ شیخین سے بھی بلند ہے، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، شیخین سے بھی افضل ہیں۔ فاطمہ الزہرا جو بدعت رسول ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی یہ جو شان ہے، آپ کی یہ جو عظمت ہے، آپ کی یہ جو رفعت ہے، آپ کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنا براہ راست رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور اگلی میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں حوالہ وہ امام سمودی کا دینا چاہتا ہوں، جس کو امام عبدالرؤف المناوی فیض القدیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 420 میں لے کے آئے ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہ اغضبنی، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں بڑی ایمان افروز بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے فاطمہ کو اپنا بدعہ بتا دیا،
जिस्म का टुकड़ा बता दिया। तो जो फातिमा ज़हरा की आल औलाद आगे है वो भी रसूलुल्लाह का टुकड़ा है। वो इसकी मिसाल में एक हदीस लेके आए हैं कि जो हजरत उम्मे फजल ने ख्वाब देखा था, आका मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गिरा है, तो मैं बड़ी परेशान हूं। तो वो इसका हवाला दे रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि बेअन तालिदा फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा गुलामन फयूदाउ फी हिजरिहा फवलदतिल हसन व फी रिवायतिन हुसैन फवदिया फी हिजरिहा, कि जब उन्होंने ये कहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि तू परेशान ना हो, बेशक मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा हसन, और दूसरी रिवायत में हुसैन है, और वो तेरी गोद में परवरिश पाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि जब वो बेटा पैदा हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको हजरत उम्मे फजल की गोद में रख दिया, उन्होंने उनकी परवरिश की। तो इमाम समूदी कहते हैं इससे पता चला कि फातिमा तो ज़हरा की जो औलाद है ना वो भी रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा की औलाद भी इस हदीस से वो आगे इस्तदलाल कर रहे हैं। और आगे जो उन्होंने जुमला कहा है हाय हाय हाय, वो लिखते हैं फकुल्लु मन युशाहदुल आन मिन ज़ुर्रियतिहा बदअतुन मिन तिलकल बदअते, हाय हाय हाय, वो फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत तक जो फातिमा ज़हरा की आल औलाद है आज भी इस दुनिया में, जो फातिमा ज़हरा की आल औलाद है वो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। नहीं समझे मौलवी जी, तुमने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। बल्कि इमाम सबूदी फरमा रहे इस्तदलाल कर रहे इस हदीस मुबारका में कि आज का जो सैयद है जो फातिमा ज़हरा की आल औलाद है वो फरमाते हैं कि वो भी रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। वो ऐसे वसीलों के साथ वहां रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच रहा है। इसका मतलब है आजकल सादात की गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, वो डायरेक्ट फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी और बेअदबी है, और पाक बीबी की गुस्ताखी और बेअदबी जो है वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है। ये मैंने आपको 8-10 मुहद्दिसीन मुफस्सरीन दिए अहले सुन्नत के, तो पता चला उन्होंने ये क्लियर कर दिया फातिमा तो बदा तो मिन्नी के ज़ैल में कि फातिमा ज़हरा सबसे अफजल भी है। फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी, फातिमा ज़हरा को अज़ियत देना रसूलुल्लाह को अज़ियत, और ये हराम अमल है, बुरा भला कहना ये हराम अमल है। और किसी को माज़अल्लाह बीबी के बारे में इस तरह की बातें करना, हल्के जुमले कहना, ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है। तो लिहाजा आप जो कहते हैं जी इसमें रजू कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये आपको किसी ने बताया नहीं कि मुकाम फातिमा ज़हरा क्या है। मैं फातिमा ज़हरा के दर का मंगता हूं, नौकर हूं, भिखारी हूं। जब तक मेरी सांसें चलेंगी इस दर की वकालत करता रहूंगा। मैं असल सुन्नियत आप तक पहुंचाता रहूंगा, सुन्नियत के हकायक आप तक पहुंचाता रहूंगा। सुन्नी कहते ही उसे हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर का खादिम है। अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक बीबी का अदब, इनकी तज़ीम तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।